بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت صالحہ علیہ السلام کے واقعہ کے بارے میں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور سمود کی طرف بھیجا ان کے ہم قوم صالحہ علیہ السلام کو، اور انہوں نے کہا، اے قوم بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سمود در حقیقت ایک جماعت صاحب مال کی تھی، اور وہ بکریوں اور اونٹوں سے آسودہ حال تھے۔ جب قوم عاد کو حق تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود نے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو از سر نو تعمیر کر لیا، اور یہ قوم بھی کثرت مال کثرت اولاد سے گمراہ ہوئی اور اپنی دولت کے غرور پر اتنا ناز رہتے تھے اور کرتے تھے، اور بتوں کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، ظلم و فساد کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت صالحہ علیہ السلام نے قوم سمود کو دعوت اللہ دی اور اس قوم سے کہا، اے قوم اقرار کرو کہ خدا ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ منکروں نے کہا، تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالحہ علیہ السلام نے کہا، ہود کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے باسبب بے ایمانی اور بت پرستی کے ہلاک کیا، اور مجھے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا ہے۔ قوم سمود کے سردار بولے، اے صالحہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہم کو کچھ معجزہ دکھلاؤ۔ حضرت صالحہ علیہ السلام نے کہا، تم بتاؤ کیا معجزہ دکھلاؤں؟ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالحہ علیہ السلام سے کہنے لگے، تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اسی وقت وہ بچہ دے اور دودھ بھی پینے لگے، تب ہم جانیں گے کہ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور برحق ہو۔ اور یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے صالحہ، تم ان سے اقرار کر لو اور ان سے کہو کہ بغیر حکم خدا کے وہ اونٹنی کو نہ مارے اور سوائے دودھ کے اس سے کچھ بھی نہ کھائیں، کیونکہ ان پر کوئی چیز اس کی حلال نہیں ہے۔ پھر حضرت صالحہ علیہ السلام نے ان سب سے اقرار لیا، اور اس اقرار کے بعد حق تعالیٰ کا حکم ہوا، اے صالحہ، تم دعا کرو اور میری قدرت کے نظائر دیکھو کہ میں نے تجھ سے 4000 برس پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے، تاکہ تیرا معجزہ ظاہر کروں اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ پس حضرت صالحہ علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور تمام مومنوں نے آمین کہی۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی، معانن ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی، اور وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسی سارے عالم میں دوسری نہ تھی۔ اور بعد ایک ساعت کے اس نے ایک بچہ دیا، اور اس کے پاس تازہ گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی تھی، اور خدا کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور ایک چراغاہ پیدا ہوگی اور اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اور اس قوم میں 7 قبیلے تھے، اور 7 قبیلہ اس چشمہ سے پانی پیتے تھے، اور پانی کبھی بھی کم نہیں ہوتا تھا۔ ساربان اس اونٹنی کو اس چشمہ پر لے کے گئے، اونٹنی نے چشمے کا سب پانی پی لیا۔ پھر اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا، تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ پس 7 قبیلے اس سے دودھ اپنی مشکیں بھر بھر کر اپنے گھر لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا، اپنی قوم سے کہہ دو کہ اس چشمے کا ایک روز اونٹنی کا ہے جس روز دودھ دہایا جائے، اور ایک دن ان کا ہے جس دن دودھ نہ دہایا جائے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور کہا، یہ اونٹنی اس کے پانی پینے کی ایک دن باری ہے، تمہاری باری دوسرے دن مقرر کی ہے۔ اس اونٹنی کو کسی طرح سے چھیڑنا مت، ورنہ تم کو ایک بڑے دن کی آفت گھیر لے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے جو میدان میں چرتی پھرتی تھی، اور جس جنگل میں وہ اونٹنی چرنے جاتی
وہ اس جنگل کے سب مویشی بھاگ کر کنارے پہنچ جاتے اور جس تالاب سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے تھے اور مویشی وغیرہ پیاسے رہ جاتے۔ تب ایک مشورہ کیا اور یہ بات طے پائی کہ ایک دن پانی پر اونٹنی جائے گی اور دوسرے دن ان لوگوں کے مویشی جائیں گے۔ اور یہ خلاصہ تفسیر سے لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا، خبردار، یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی اور اس کو کبھی بھی مت چھیڑنا، اس کو کوئی تکلیف بھی مت دینا، ورنہ اس کی پاداش میں خداوند کریم تم پر سخت عذاب بھیجے گا۔ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کی سن کر وہ لوگ اس اونٹنی کو پیار کرتے تھے اور بہت ہی اس کی حفاظت کرتے تھے اور اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے تھے اور اسی وجہ سے وہ سب لوگ مالدار ہو گئے اور اسی صورت میں تقریباً 400 سال گزر گئے۔ اور ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک و تباہ ہو جائے گی۔ اتفاقاً ان حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کی سب حاملہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اسی مہینے میں حاملہ ہوئی اور جنا اور 9 عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا اور ایک عورت نے باسباب اس کے کوئی فرزند اس کا نہ تھا اس لیے اپنے بچے کو نہیں مارا اور زندہ رکھا اور اس کا نام کدارہ رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا، شہروز نکلا اور وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے فرزند کو مار ڈالا تھا پشیمان ہوئی اور کہنے لگی کہ صالحہ کی بات جھوٹی تھی۔ اس سبب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی سے ہٹ گیا۔ اور ایک روز وہ کدار ایک شخص کے نام اس کا مصداع تھا، اس کے ساتھ مل کر ہر قبیلے سے ایک شخص نے باہم متفق ہو کر اور خوب شراب پی کر اونٹنی کو مار ڈالنے کی صلاح کی اور یہ کہا کہ یہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے پر جائے گی تو ہم اس کو اسی وقت مار ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تھے اس شہر میں 9 شخص خرابی کرتے، ملک میں سنورتے نہیں۔ دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے سر جھکایا اور کتار بن سالف مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو سب بھاگ گئے اور مصداع بن دہر ملعون مردود نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار مار دی اور اونٹنی گر پڑی اور اس کے بعد تمام ملعونوں نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا اور وہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے اور بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قوم صالحہ کی شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی اور یہ گناہ کبیرہ محض شراب پینے کی وجہ سے ہوا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے، الخمر ام الخبائث، یعنی شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک عورت بدکار کے گھر میں گائے، اونٹ، بکری وغیرہ بہت تھے اور چارے اور پانی وغیرہ کی تکلیف سے اپنے یار کو سکھایا کہ جاؤ اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالو، چنانچہ اس نے ویسا ہی کیا۔ اس وقت 3 دن بعد ان پر دردناک عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دی گئی اور ان سے کہا گیا، اس قوم سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ تب کہا، فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں 3 دن اور یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا، حیات تمہاری 3 دن سے زیادہ نہیں۔ وہ حیران ہو کر بولے، اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، پہلے روز رنگ روپ تمہارا سرخ ہو جائے گا اور دوسرے روز زرد ہو جائے گا اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامت مذکورہ ظاہر ہوئی تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب کے سب حضرت صالح علیہ السلام کے گھر آئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں۔ تب اس وقت ان پر غضب الہی نازل ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دیں اور وہ تمام کافر اپنے اپنے مکانوں سے نکل بھاگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری
کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا کہ کس طرح سے ہم لوگ ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ایک ہی آواز سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، اور تم سب خاک میں مل جاؤ گے۔ یہ سن کر اسی وقت اس قوم نے ایک کنواں بہت بڑا کھودا اور بیوی بچوں کو اس میں رکھ دیا اور ان کے کانوں کے واسطے روئی کافی تعداد میں دے دی، اور اس روئی کو ان کے سروں پر بھی اچھی طرح رکھ دیا تاکہ آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ جب آواز کانوں تک نہ آئے گی تو عذاب سے نجات مل جائے گی۔ یہ تدبیر کر کے خود بھی اس کے اندر جا رہے۔ اس کے بعد اسی وقت فرشتہ نے وہاں جا کر ایک ہی آواز سے 7 قبیلوں کو فی النار و سقر کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح اس عذاب میں مبتلا کیا۔ یقیناً آپ کو یہ میری ویڈیو معلوماتی لگی ہوگی، اسی لیے آپ اس چینل کرن اسلامک چینل آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔